اگر ٹاپ 10 رچ مین دیکھے جائیں کہ 10 امیر لوگوں کو دیکھا جائے تو ان میں سے ایک نام اس شخص کا بھی تھا۔ پوری دنیا کے اندر 10 امیروں کے اندر اس بندے کا بھی نام تھا۔ دنیا میں بڑے ممالک 257 ممالک ہیں۔ 7 ارب اس وقت آبادی ہے کم و بیش۔ 7 ارب آبادی میں سے صرف 10 لوگ جو پوری دنیا میں امیر ہیں، ان میں ایک وہ شخص ہے۔ وہ بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کا ذائقہ ختم کر دیا ہے۔ کیا کیا ہے جی؟ زبان کا ذائقہ ختم کر دیا۔ دنیا کے 10 امیروں میں اس کا نام آتا ہے۔ زبان کا ذائقہ اللہ نے لے لیا ہے۔ میٹھی چیز کھائے، کڑوی کھائے، پھیکی کھائے، کوئی بھی چیز کھاتا ہے زبان اس کا ذائقہ اسے پھیکا ہی بتاتی ہے۔ زبان کیا بتاتی ہے؟ پھیکا ذائقہ۔ بہت سارے علاج کروا لیے، کہتا ہے میری کل جائیداد لے لو، میری پوری دولت لے لو، میرا کاروبار لے لو، جتنا میرے پاس مال ہے، دولت ہے، سب لے لو، میری زبان کا ذائقہ واپس لے آؤ۔ لیکن میرے بھائیو، چھیننے والا کون ہے؟ اللہ چھیننے والا۔ جب اللہ نے اس کی یہ چھین لی ہے، ذائقے کی یہ طاقت چھین لی ہے، کوئی بھی اس کو نہیں دے سکتا۔ تو الحمدللہ ہمیں اللہ نے بڑی نعمتی عطا کر رکھی ہے زبان۔ تو ہمیں پھر چاہیے نا ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ کیا خیال ہے؟ چاہیے کہ نہیں چاہیے جی؟ کیا ایک بندہ زبان سے گالیاں دیتا ہے، کیا وہ نیک کام کرتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک بندہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے، کیا وہ اچھا کام کر رہا ہے؟ ایک بندہ زبان سے چغلی کھاتا ہے، اچھا کام کر رہا ہے؟ کسی کی غیبت کرتا ہے، اچھا کام کر رہا ہے؟ کسی کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے، بے ادبی کے ساتھ پیش آتا ہے، کیا وہ اچھا کام کر رہا ہے؟ کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ کسی کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، کیا وہ اچھا کام کرتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، وہ اچھا کام نہیں کرتا، وہ کام کرتا ہے گناہ کبیرہ کا۔ توبہ کی 4 شرائط ہیں۔ کتنی شرائط ہے توبہ کی؟ 4 شرائط ہیں۔ ایک شرط ہے نادم ہونا، دوسرا گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا، تیسرا ہے کبھی زندگی میں اس گناہ کو نہیں کرنا، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اگر کسی کو دھکا دیا، کسی کو گالی دی، کسی کے ساتھ زبان درازی کی، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی کی ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، کسی کا مال کھا لیا، کسی کا پلاٹ غصب کر لیا، ناحق مال چھینا ہے، میرے بھائیو جتنی دیر تک میں اس بندے سے، اس شخص سے معافی نہیں مانگ لیتا، وہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں کر لیتا، میری آپ کی توبہ کسی کام کی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ میری اور آپ کی توبہ کسی کام کی نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہمیں دینا پڑے گا، قیامت کے دن ہمیں اسے لوٹانا پڑے گا۔ جس کو ہم گالیاں دیتے ہیں اس کے عوض ہمیں اپنے نیکیاں دینی پڑیں گی، جس کو ہم دھکے دیتے ہیں اس کے عوض ہمیں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ میرے بھائیوں، اگر ایسے لگا لیں کہ ایوریج بندے کی زندگی کی ایوریج 60 سال ہے، کتنی ہے جی؟ 60 سال۔ ابھی تو کہتے ہیں 50 رہ گئی ہے، 50 ایوریج رہ گئی ہے، 50 کے بعد بندے کو زندگی مل گئی، وہ بونس ہے، بونس سمجھو۔ لیکن ایوریج 60 سال لگاؤ۔ اگر بندہ دنیا میں 60 سال جیتا ہے، 60 سال دنیا کے اندر رہتا ہے، میرے بھائیوں 60 سال گزارنے کے بعد میں اور آپ دنیا سے چلے گئے، 100 سال کے بعد قیامت آتی ہے، میں نے اور آپ نے قبر میں کتنی دیر رہنا ہے؟ کتنی دیر رہنا ہے جی؟ 100 سال۔ کتنی دیر رہنا ہے قبر میں؟ 100 سال قبر میں نہیں رہنا۔ ہم 60 سالہ زندگی کو لے کے بیٹھے ہیں، کیا خیال ہے؟
اس کا رونا دو نہیں ختم نہیں ہو رہا، جی میرے بچوں کا فیوچر نہیں بڑھ رہا، جی میرا گھر نہیں بڑھ رہا، میرا کام ٹھیک نہیں، میرے پاس ملازمت نہیں، میرے پاس پیسہ نہیں، میرے پاس دکان کاروبار نہیں، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہو رہے، میں خود اپنے طور پہ ٹھیک نہیں ہو رہا، سٹینڈ نہیں ہوں۔ اور میرے بھائیوں اس 4 سالہ زندگی کے لیے کتنا کچھ کرتا ہے، کسی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی کو کچھ کر رہا ہے، کسی کو رشوت دیتا ہے، کسی کا ناحق مال کھاتا ہے۔ اللہ کے بندے کو اتنا نہیں پتا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اگر 100 سال کے بعد قیامت آتی ہے، میں نے قبر کے اندر 100 سال گزارنے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو قبر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا سلسلہ کیا شروع ہوتا ہے؟ ہر روز پیارے محبوب فرماتے ہیں صبح و شام اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا دکھایا جاتا ہے؟ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ میں تو یہ عرض کرتا ہوں، اللہ کی قسم اتنا خوف آتا ہے، میں اور آپ کبھی یہ سوچ لیں اگر قبر کے اندر اللہ تعالیٰ صرف خالی زندہ کر دے بس، اور کچھ نہ کرے، صرف کیا کرے؟ زندہ کر دے بس۔ سلیپیں کتنی پڑی ہیں اوپر، کتنی مٹی پڑی ہے جی، اکیلا بندہ باہر آ سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں باہر آ سکتا ہے، صرف اللہ زندہ کر دے بس، کوئی عذاب نہ دے، کوئی سختی نہ دے، کوئی قبر کا عذاب نہ دے، کوئی جہنم کی طرف سے عذاب نہ آئے، کوئی دعا نہ آئے، کوئی فرشتہ نہیں اس کو درے مارے، اور میرے بھائیوں صرف قبر کے اندر خالی زندہ کر دے، میں اور آپ کیسے بچ کے باہر نکل سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اس زبان کے دھوکے نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا ہے؟ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صبح و شام اس بندے کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، صبح بھی شام کو بھی۔ اے بندے اگر تو جنتی ہے تجھے جنت دکھائی جاتی ہے، اگر جہنمی ہے جہنم دکھائی جاتی ہے۔ میرے ساتھ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، کوئی بندہ انکاری نہیں، کوئی بندہ انکاری نہیں، کوئی دنیا سے جانا چاہے یا نہ جانا چاہے پھر بھی جانا ہے۔ کیوں جی؟ اگر میں کہوں میں نے نہیں جانا تو کیا میں نے رہنا ہے؟ نہیں، میں نے بھی جانا ہے۔ اگر آپ کو میں نے دنیا میں رہنا ہے، رہ لو گے؟ نہیں میرے بھائی، کوئی نہیں رہ لے گا، آخر جانا ہے، پکی بات۔ ایک نہ ایک دن آنے والا ہے، میری اور آپ کی ملاقات حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہونے والی ہے۔ ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا ہے، فرشتوں کی کتاب کے اندر فرشتہ اسرائیل روزانہ 2 دفعہ موت کا فرشتہ بندے کے ساتھ ملاقات کر کے جاتا ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ نوٹ کرو، میرے اور آپ کے ساتھ روزانہ 2 دفعہ ملاقات کرتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے جب بندہ 24 گھنٹوں میں تھوڑا سا خوف کھا جائے، یا میرے بھائیوں تھوڑا سا بندہ گھبراہٹ محسوس کرے، کپکپی محسوس کرے، یا اندھیرے سے ڈر جاتا ہے، یا ویسے تھوڑا سا خوف کھا جائے، تو میرے بھائیوں سمجھ لو میرے اور آپ کے ساتھ موت کا فرشتہ ملاقات کر کے واپس جا چکا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ ہی لگا لو، 5 سیکنڈ لگا لو، خوف آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تنہائی میں، اکیلے میں، سونے کے ٹائم میں، کیا خیال ہے؟ رات کو سارے سوئے ہوں، اس اکیلے بندے کی آنکھ کھل جائے تو پھر بھی ڈر لگتا ہے، سارے سوئے میں جاگ رہا ہوں، سارے سوئے ہیں میں جاگ۔ کبھی نہ کبھی خوف ضرور اسے آتا ہے، کبھی نہ کبھی ڈر ضرور آتا ہے میرے بھائیوں۔ تو ہم اس زبان کے گناہ کبیرہ سے بچ جائیں کہ کتنیاں میرے اور آپ کے اوپر سختیاں ہونے والی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بہت ساری خوبیاں جنت میں بندے کو لے کے جائے گی، لیکن سب سے بڑی 2 خوبیاں جس کی وجہ سے بندہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے، جنت کا حقدار بن جاتا ہے، جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ نوٹ کر لو کون سی ہیں؟ بتقوی اللہ، تقوی ہے، بتقوی اللہ، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ میں اور آپ بندے سے ڈرتے ہیں، اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا۔ کبھی یہ سوچا ہے مجھے اور آپ کو میرا بادشاہ دیکھ رہا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا،
میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ بندے سے ڈر کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ ذہن میں نہیں لاتا کہ میرا اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتقوی اللہ وحسن الخلق، اے اللہ کا خوف ہے جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ دوسرا حسن اخلاق ہے، یہ زبان کی حفاظت ہے جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اللہ جنت کا حقدار بنا دے گا، جنت کا مستحق بنا دے گا۔ جھوٹ بولنے سے مال آ جاتا ہے، اللہ کی قسم تازہ مال ہے، آج صبح ہی لے کے آیا ہوں، اللہ کی قسم بالکل ٹھیک ہے، ہاں اللہ کی قسم مجھے اتنے کا پڑا ہے، کہتا ہے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ ہاں میرا مال جس طرح کمالا تمہیں پورے بازار میں نہیں ملے گا، جاؤ کہیں سے ڈھونڈ لو، اس طرح کا مال تمہیں ملنے والا نہیں۔ ہاں جس طرح کا میں بندہ ہوں، میرے جیسا سچا بندہ، شریف بندہ، مخلص بندہ تجھے پورے محلے میں، پورے علاقے، پورے سٹی میں نہیں ملے گا۔ ہاں بندہ اپنی گواہیاں دیتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ قسم کھا کھا کے جھوٹ بولتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مال تو اکٹھا کر لے گا لیکن اللہ تعالیٰ مال سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، مال سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرمائے، میرے والد صاحب 78-80 جب فوت ہوئے، کیا کہتے ہیں بیٹا یہ ہمارے پاس یہ چارہ نہیں ہوئے کرتے تھے، ہم اس کی مٹھائی لاتے تھے، پورا گھر کھا لیتا، پھر بھی بچ جاتی فریزر میں رکھ لیتے، فریج میں رکھ لیتے، اتنی برکت ہوا کرتی تھی۔ آج پیسوں کے تھیلے لے کے آؤ، شاپروں میں چیزیں آتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ پیسوں میں برکت نہیں۔ برکت کیوں نہیں؟ یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ اللہ پاک برکت کو اٹھا لے جا رہا ہے، اللہ پاک برکت کو اٹھا لے جا رہا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یزمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضمانت دیتا ہوں۔ کس چیز کی ضمانت دیتا ہوں؟ ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، یہ زبان دو جبڑوں کے درمیان، دو جبڑوں کے درمیان جو لوتھڑا ہے اس کی حفاظت کی ضمانت آپ مجھے دے دو۔ دو ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی ضمانت آپ مجھے دے دو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ عزم اللہ الجنہ، میں کائنات کا امام تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ان دو چیزوں کی حفاظت آپ مجھے دے دو، میں کائنات کا امام آپ کو کیا کرتا ہوں؟ جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں سودا مہنگا نہیں ہے، سودا مہنگا نہیں ہے، اپنی زبان کی ہم حفاظت کر لیں۔ ہاں گالیوں سے بچ جائیں، بد اخلاقیوں سے بچ جائیں، بدتمیزی سے بچ جائیں، کسی کی چغلی کھانے سے بچ جائیں، کسی کی غیبت کھانے سے مت جائیں۔ ہاں ان سب چیزوں سے بچ جائیں، یہ زبان کی وجہ سے ہی تو ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اضمن لہ الجنہ، میں آپ کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ میرے اور آپ کے ہاتھ بھی ہیں، بازو بھی ہیں، ٹانگیں بھی ہیں، سارا جسم ہے، چہرہ بھی ہے، دماغ بھی ہے، کان بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں۔ قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس چیز کو مہر لگائے گا؟ کیا خیال ہے؟ ہاتھوں کو لگائے گا؟ ٹانگوں کو؟ کیا خیال ہے میری اور آپ کی سوچ کو؟ آنکھوں کو؟ کس چیز کو بند کرے گا سب سے پہلے؟ میرے بھائیوں میرے اور آپ کے منہ کو تالے لگائے گا، الیوم نختم علی افواہہم۔ کیوں؟ اسی کی وجہ سے ساری گناہوں کی جڑ یہی ہے، ہاں گناہوں کی ماں یہی ہے، سارے گناہوں کی جڑ یہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا میں آپ کے منہ کو سب سے پہلے بند کروں گا۔ کیوں؟ میرے بھائیوں پھر یہ بول بول کے عذاب بتائیں گے، ہاتھ کہیں گے یہ اس نے فلاں کام میرے ساتھ کیا ہے، ہاں یہ فلاں جگہ چل کے گیا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے فحاشی اور گانے دیکھے تھے، کانوں سے گانے سنے تھے، ہاں اس کی گندی سوچ، غلاظت والی سوچ، بے شرمی بے حیائی والی سوچ تھی۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں بول بول کے بتائیں گی۔ جب تالا منہ کا کھل جائے گا، ہاں آزاد زبان کو کہیں گے تیری وجہ سے تو ہم نے یہ کام کیا تھا،
ہاں تیری وجہ سے ہی تو ہم نے یہ کام کیا تھا۔ میرے بھائیو کل قیامت کے دن پھر یہ زبان بھی کسی کی کام آنے والی نہیں ہے۔ کوئی بندہ بتا دے جی میں نے فلاں بندے کو تکلیف دی ہے اور میری قیامت کے دن معافی ہو جائے گی، کوئی بتا دو کیا خیال ہے؟ میں نے فلاں بندے کو دکھ دیا ہے میری معافی ہو جائے گی۔ آپ بھی جانتے ہیں ایک حقوق اللہ ہے، دوسرے حقوق العباد ہیں۔ اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے، اپنے بندے کی تکلیف نہیں معاف کر سکتا ہے۔ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے۔ میں اور آپ میں ظاہری بات ہے میرے اور آپ کے بھی بچے ہیں، ٹھیک ہے، ہر باپ اپنے بچوں کی فکر بھی کرتا ہے، ان کی تکلیفوں سے برداشت نہیں ہوتی ہیں، ان کی تکلیف دیکھنا بندہ گوارا نہیں کرتا۔ حالانکہ اصل پیدا کس نے کیا ہے؟ اصل پیدا کس نے کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اصل پیدا اللہ نے کیا نا، ہے تو صرف وہ میرا اور آپ کا خون ہے۔ اصل پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ میرے بھائیو بندہ اپنے بچے کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا، تو جس نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، خلقت بیدی، جس رحمان کریم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کیا وہ چاہتا ہے مجھے اور آپ کو اپنے فرشتوں کو حکم دے مجھے اور آپ کو وہ جہنم کے اندر پھینک دے، دوزخ کے اندر پھینک دے؟ رب یہ کبھی گوارا نہیں کرتا۔ میرے اور آپ کے گناہوں کی نحوست ہے جو مجھے اور آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ یہ میرے اور آپ کے گناہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے، اسلام والا ہی نہیں ہے۔ کون؟ جس کی زبان سے اور جس کی ہاتھ سے۔ دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، دوسرا مسلمان نہیں بچا ہوا۔ میرے بھائیو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ابھی بتائیں کوئی بندہ یہاں پہ بیٹھا یہ کہہ دے کہ کبھی میں نے کسی کو کبھی گالی نہیں دی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی بندہ کہہ دے میں نے اللہ کی قسم اتنی زندگی گزر چکی ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ کہے نا کبھی جھوٹ نہیں بولا، سمجھو اس نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے، اس نے وہ یہ بھی جھوٹ بولا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ بھی جھوٹ بولا ہے۔ کہے کہ میں نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، میرے بھائیو یہ سب جھوٹ ہے۔ میں اور آپ کیسے اپنا حساب دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ یہاں پہ معافی مانگ لینا اچھا ہے، وہاں کی شرمندگی سے بہتر ہے۔ کل کائنات کھڑی ہوگی وہاں کیسے ہم جواب دیں گے؟ ادھر ایک بندے جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کیا اس کو سائڈ پہ کر کے ہم معافی مانگ لیں، یہ بہتر ہے۔ بھائی جن میں نے آپ کو گالی دی تھی، اللہ کی رضا کے لیے آپ مجھے معاف کر دینا، اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ معاف کر دینا۔ مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بندہ ان کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا حضرت صاحب فلاں بندہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں دیتا ہے تو دیتا رہے، مجھے تو نہیں لگ رہی، گالیاں دے رہا ہے تو دیتا رہے، مجھے تو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے کھڑے ہو کے پاس اس سے بھی زیادہ جو پہلا تھا اس شخص سے بھی زیادہ یہ بد اخلاق، اور ان کو گالیاں پہ گالیاں دیتے جا رہے ہیں، گالیاں پہ گالیاں دیتے جا رہے ہیں۔ یہ خاموشی سے کھڑے سنتے جا رہے ہیں، خاموشی سے کھڑے سنتے جا رہے ہیں۔ آخر کار وہ بندہ شرمندہ ہو کے واپس چلا گیا۔ ایک دن آیا، وہ جو گالیاں دے رہا تھا اس نے حضرت صاحب کی دعوت رکھ دی اپنے گھر کے اندر۔ حضرت صاحب فلاں دن آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں، آپ نے کھانا کھانے کے لیے آنا۔ انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا، دعوت کھانے کے لیے چلے گئے۔ دعوت کھانے کے لیے چلے گئے، جب کھانا شانا لگ گیا تو اس کی بیوی نے گھر میں جو افراد تھے انہیں کہا یہ حضرت صاحب تو وہی ہیں جس کو میرا خامد گالیاں دیا کرتا تھا، یہ تو حضرت صاحب وہی ہیں جن کو دعوت پہ بلایا۔ بات پہنچتے پہنچتے ان تک پہنچ گئی۔ کہتا ہے حضرت صاحب یہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا، آپ گالیاں کھاتے جا رہے تھے، تو بھی آپ دعوت پہ اس نے آپ کو بلایا تو آپ دعوت پہ آ رہے ہیں۔ کہتے پہلے گالیاں کھا رہا اب دعوت کھا رہا ہوں، پہلے گالیاں کھا رہا تھا اب دعوت کھا رہا ہوں۔
کوئی بات نہیں، وہ اس کا اپنا فعل ہے، اس کا اپنا فعل ہے، اس کی کم ظرفی ہے، اس کے اپنے اخلاق کا پتہ چلتا ہے بندہ کتنی گندگی کا مالک ہے یا کتنی اچھی سوچ کا مالک ہے، کتنی اچھی سوچ کا مالک ہے۔ کہتے ہیں پہلے گالیاں کھا رہا تھا، اب دعوت کھا رہا ہوں، کوئی بات نہیں۔ تو میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اس زبان کی حفاظت کریں۔ قرآن مجید میں سورہ قاف 26واں پارہ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جو بھی لفظ بولتا ہے فرشتے اس کا لکھتے چلے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ بولتے بولتے ایک جملہ ایسا کہہ جاتا ہے، وہ جملہ اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ بندہ بولتے بولتے اپنی زبان سے ایسا لفظ کہہ دیتا ہے، ایسا جملہ کہہ دیتا ہے، اس جملے کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جنت میں اور جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم عہد کریں کہ آج کے بعد ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دینی۔ بڑے بندے ماشاءاللہ ایسے ہیں، دیکھیں ہیں، اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا نا تو وہ آپس میں گالی ہو رہی ہیں۔ کسی نے کھڑے کر کے پوچھا نا کہ آپ گالیاں اس کو کیوں دے رہے ہو؟ کہتا ہے میں کون سی ناجائز گالیاں دے رہا ہوں، میں کون سی ناجائز گالیاں دے رہا ہوں؟ ابھی مجھے بتائیں جو وہ گالیاں دے رہا ہے جائز ہے؟ کہتا ہے میں کون سی ناجائز گالیاں دے رہا ہوں؟ کیا وہ گالیاں جائز ہے جو دے رہا ہے؟ کہتا ہے میں کون سی ناجائز گالیاں دے رہا ہوں، اس نے مجھے تنگ کیا تو میں گالیاں دے رہا ہوں۔ اللہ کے بندے، تنگ کیا ہے، آپ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، بدتمیزی کیا، آپ کا گریبان پکڑا، دھکا دیا، آپ کے پیسے کھا گیا، مال کھا گیا، لین دین کا معاملہ خراب ہے، ہاں وہ تم کے ساتھ ایسے بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، آپ کہتے ہو میں کون سی ناجائزوں سے گالیاں دے رہا ہوں؟ پہلے تو یہ بتاؤ جو تو گالی دے رہا ہے اگر وہ جائز ہے تو پھر بول کہ میں کون سی اس کو ناجائز گالیاں دے رہا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس زبان کی حفاظت کریں۔ آخری ایک دو بات ختم انشاءاللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو بندہ خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو بندہ خاموش رہا وہ شخص نجات پا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو بندہ زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، جو بندہ زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ ایک عربی کا محاورہ ہے، وہ کہتا ہے پاؤں کے پھسل جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا، پاؤں کے پھسل جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا زبان کے بولنے سے بندے کا نقصان ہوتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پاؤں بندے کا پھسلا، نقصان کس کا ہوا؟ اگر پاؤں میرا پھسلتا ہے چوٹ کسے آئی ہے؟ مجھے۔ اگر میں کسی کے ساتھ زبان درازی کرتا ہوں نقصان کس کا کیا میں نے؟ اپنا، لیکن اگلے کو بھی میں نے دکھ دیا۔ پاؤں پھسلا تھا، اکیلے کو تکلیف ہوئی، بدتمیزی کی دوسرے کو ہوئی۔ اس لیے پاؤں کا پھسل جانا اکیلے بندے کا نقصان ہے۔ اب میرے بھائیوں، یہ جو زبان کا یہ جو ہوتا ہے نا تیر اور یہ تلوار، اس کا زخم ختم ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا جو بولا ہوا لفظ ہے وہ زخم کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، بار بار بندے کو بات یاد آتی رہتی ہے، یاد آتی رہتی ہے۔ دو شکلیں ایسی ہیں زندگی میں کبھی نہیں آپ کو بھولیں گی، دو شکلیں ایسی ہیں کبھی نہیں زندگی میں بھولیں گی۔ ایک وہ بندہ جو آپ کا مشکل کے وقت کام آیا، آپ کو کبھی نہیں بھولے گا کہ میں پھنسا ہوا تھا، میں پریشانی میں تھا، میں اس کے پاس گیا، میں نے سوال کیا، میں نے اس سے کچھ مانگا، اس نے مجھے دے دیا، میرے سوال کو پورا کر دیا۔ بندہ اس شخص کو کبھی نہیں بھولے گا۔ دوسرا وہ بندہ ہے کہ یہ مشکل وقت میں اس کے پاس گیا تو اس نے اس کا کام نہیں کیا، وہ بندہ بھی کبھی اس کو نہیں بھولتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ میں کام گیا تھا، اس بندے نے میرا کام نہیں کیا ہے، وہ بھی بندہ اس بندے کو پوری زندگی بھولتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رویہ ٹھیک کریں،
ہم اپنا لہجہ نرم کریں، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، کسی کی غیبت نہ کھائیں، کسی کی چغلی نہ کھائیں، اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں، ہم پریشان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ کو اپنی زبان کی صحیح طور پر حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام گناہ کبیرہ سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ لوگ جو یہاں تشریف لائے ہو، آپ کا اللہ پاک بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔